ان کو برا تو لوگ کہتے رہے, سمجھتے رہے. اب ان کا انتقال ہوگا, پچھلے ہفتے انتقال ہوا. تو اب انتقال کے اسی دن یہ بات پھیلی. بہت سارے دیوبندی طلبا نے, علماء نے اپنے بڑے لوگوں سے, بڑے علماء سے سوال کیا کہ شیخ کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. یہ سوال فطری تھا اور صحیح سوال تھا, کیونکہ جو آدمی صحابہ کی تنقید کرتا ہے وہ ابتداءً کفر کرتا ہے. کیونکہ صحابہ کا مسئلہ یہ صرف ایک اجتہادی مسئلہ نہیں ہے, یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے. بعض جماعت اسلامی کے جو مدارس ہیں ان سے فارغین فلاحی احساب ہیں, انہوں نے اپنے اسٹیٹس لگایا, اب ایک پوسٹ ڈالی کہ بھائی کیا صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے, کیا صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان مجمل یا ایمان مفصل کا رکن ہے, کیا یہ کلمہ شہادت کا یا ارکان اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں ہے, لہٰذا ان کو آپ کافر کیوں سمجھ رہے ہیں اور ان کی نماز کیوں نہیں پڑھنا چاہتے. آپ دیکھیں گے کتنی سطحی معلومات ان کے پاس ہے کہ صحابہ کا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہی خرابی ہے جماعت اسلامی میں, اور دیوبند والوں کو سمجھنے میں یہ کمی ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو نہ سمجھا اور نہ اس پر اسٹینڈ لیا. ایک بات جان لیں کہ صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. صحابہ کا مسئلہ یہ اللہ پر ایمان, ارکان ایمان میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی اور اپنی رضامندی کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سارے صحابہ سے راضی ہونے کا فیصلہ اللہ نے کیا, اللہ نے اعلان کیا. تو جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ایمان رکھیے. اگر آپ نے اللہ کی ایک بات ٹھکرائی تو کیا آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوئے؟ نہیں ہوئے. آپ نے قرآن کریم کی آئی ہوئی آیتوں میں صحابہ کی توثیق اور تعدیل اور صحابہ کے متعلق اللہ نے جو بھی خوشخبریاں سنائی ہیں ان کو جب نہیں مانا تو آپ ایمان بالکتب کے بھی منکر ہوئے, آپ قرآن کے منکر ہوئے, قرآن کی آیت کے منکر ہوئے. تو ایمان بالکتب بھی ارکان ایمان کا حصہ ہے. ایمان باللہ بھی آپ کا متاثر ہوا, ایمان بالکتب متاثر ہوا. اور قرآن لے کر کون آیا؟ فرشتہ جبریل لے کر کے آیا. تو جبریل کی لائی ہوئی خبر ہے یہ, لہٰذا آپ نے اگر اس خبر کو ٹھکرایا تو جبریل کی لائی ہوئی خبر کو ٹھکرایا تو آپ کا ایمان بالملائکہ بھی متاثر ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں جو خوشخبریاں سنائی, فضیلت سنائی, صحابہ سے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی خبر دی, تو پھر آپ نے صحابہ کی ان فضائل کو ٹھکرایا, تو حدیث کو ٹھکرایا, ایمان بالرسول کو ٹھکرا دیا. رسولوں پر ایمان مفصل اور مجمل کا حصہ ہے. کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ تو جو انسان صحابہ پر تنقید کرتا ہے, صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, وہ ایمان کے خلاف کفر کرتا ہے. اور ایسی صورت میں علماء دیوبند اور علماء ندوہ کا فرض تھا کہ وہ ایک کمیٹی بٹھاتے اور ان کو بلا کر کے محاسبہ کرتے, یا تو توبہ کراتے یا ان کے کفر کا اعلان کر کے ان کو اسلام کے خارج قرار دیتے ان کو. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. جب نہیں کیا تو آج فتنہ پیدا ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے سوال کیا, آج سوشل میڈیا پر یہ ماحول گرم ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی 40 سالہ خدمات ہیں. یہ تو ایک ذرا سی غلطی ہے, ذرا سی اجتہادی علمی غلطی بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ ندوہ کے لوگ اور جماعت اسلامی کے لوگ اور بعض علماء دیوبند بھی. اس کو اتنی چھوٹی سی غلطی بنا کے پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوا.